باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہم بحث اور خلاصۃ المنطق میں جب آپ نے ابتدا کی تھی تو منطق کی تعریف کے بعد جو دوسری چیز آپ کو بتائی گئی تھی وہ تھی موضوع منطق. تو منطق کا موضوع کیا کیا تھا مولانا غلام علی صاحب قبلہ؟ تعریف، استدلال اور مناہج البحث. تو آج اس کا پہلا موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہی کیا ہے؟ تعریف. اچھا، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ منطق تعریف نہیں بتاتی کہ اس کی تعریف کیا ہے. چونکہ کسی کی تعریف بتانا، مثلا نحو کی تعریف، یہ اور ایک ہے کہ تعریف کیسے کی جائے. مجھے بتائیے، کسی نے پوچھا کہ میں نے 15 کلو آلو 20 روپے کے بھاؤ سے لیے، کتنے پیسے ہوئے؟ آپ نے اس کو جوڑ بتا دیا، جوڑ گھٹا کے آپ نے اس کو بتا دیا. ایک ہے کہ اس کو آپ کیلکولیٹر کا استعمال سکھا دیں، دونوں میں فرق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پھر وہ آپ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. تو علم منطق کیا کرتی ہے؟ صحیح ہے، یہ ہمیں سکھا دیتی ہے کہ کیسے کسی چیز کی تعریف کی جائے. لیکن تعریف کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. تو آئیے پہلے تعریف کی تعریف دیکھتے ہیں کیا ہے. ہم امتحان میں اگر پوچھیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ تعریف کی تعریف ما اقسام تحریر کیجیے. صحیح ہو گیا سوال. اگر آپ سب لکھیں گے تو 10 نمبر پا جائیں گے. تو کیا ہے دیکھیے، التعریف. تعریف بتائیے کس باب سے ہے مولانا غلام علی؟ تفعیل. ماضی کیا بنے گا اس کا؟ کیا بنے گا؟ فعل. عرف. ماضی بنے گا عرف. یعرف تعریفا. تو تعریف کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. تعریفہ سے مراد کیا ہے؟ تعریف التعریف، یعنی تعریف کی تعریف. کیا ہے؟ ہوا بیان حقیقت الشیء، کسی چیز کی حقیقت کا بیان، او ایضاح معنی، یا اس کے معنی کو واضح کرنا. کیا کہلاتا ہے؟ تعریف کرتا ہے. یعنی کسی چیز کو آپ ایسے ایکسپلین کریں کہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے یا اس کے معنی واضح ہو جائیں. سمجھ میں آیا مولانا؟ پڑھیے شارف صاحب عبارت کو تو دیکھوں میں آپ کے پڑھنے کا طریقہ. تعریف کی جو تعریف ہے پڑھ کے دکھائیے. هو بیان حقیقت الشیء او ایضاح معناه. ایضاح معناه. ہاں، بیان کا اعراب بتائیں گے. خبر. بالکل صحیح آپ نے کہا. خبر ہے. مبتدا ہے کوئی؟ ہوا مبتدا، بیان خبر. اب آئیے مولانا، اقسام التعریف. ينقسم التعریف الى الآتی. تعریف منقسم ہوتی ہے آنے والے کی طرف. یہاں پہ دیکھیں تعریف کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی. جن سے قریب، جن سے بعید، فصل قریب فصل بعید تو پڑھا تھا، اور
عرضی اور خاصہ بھی پڑھا آپ نے، صحیح ہے کہ عرضی کسے کہیں گے، اس کی قسمیں کیا ہیں. تو یاد رکھیے تعریف دو طرح کی ہوتی ہے. تعریف کی اصل قسم کتنی ہے؟ تعریف یا تو حد ہوتی ہے یا رسم، اور دونوں کی کیا ہوتی ہے؟ تام ناقص. اس کی بھی تام ناقص. یہ اس کا خاکہ ہے. حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. حد تام والی تعریف کون سی ہوتی ہے؟ جن سے قریب و فصل قریب. اس میں کیا ہوگا؟ جن سے بعید و فصل قریب یا صرف فصل. فصل قریب سے تعریف کیسے؟ مثلا جیسے جن سے قریب اور فصل قریب. انسان کی جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان. فصل قریب کیا ہے؟ ناطق. ہم نے تعریف کر دیا انسان و حیوان ناطق. تو کیا کہلائے گی وہ تعریف؟ حد تام. الانسان حیوان ناطق. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے جن سے قریب اور فصل قریب. جب ناقص کیوں کہہ رہے ہیں؟ نقص یوں پیدا ہو رہا ہے کہ یا تو یہ تعریف کس سے ہوگی؟ صرف و صرف فصل قریب سے. تو فصل اور یہاں جنس اور فصل دونوں ہیں، یہاں صرف کیا آ جائے گی؟ فصل. تو ایک کم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے کیا ہوا؟ یہ تعریف ناقص ہوئی. یا اگر جنس ہے بھی تو جن سے قریب ہے کہ جن سے بعید ہے؟ جن سے بعید ہے. صحیح. کیا ہوا؟ تو کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا رہا یہاں میں؟ جن سے بعید. تو بعید والا زیادہ مضبوط رہے گا قریب والا؟ اب اگر میں تمہیں تمہارے باپ کی وجہ باپ سے نہ پہچانواؤں کا، دادا پر دادا سے پہچانواؤں، تو زیادہ پہچانے گا آج کے جوان کہ تمہارے باپ سے زیادہ پہچانے گا. تو وہی جن سے قریب کیا ہے؟ اس کا باپ ہے کہ نہیں؟ جن سے قریب فوراً ہے تو اس سے آپ آشنائی جلدی ہوگی، جن سے بعید سے بعد میں ہوگی. اسی لیے کیا ہوا؟ اس کو کیا کہا گیا؟ ناقص. کیونکہ اس میں نقص پیدا ہو گیا. یا تو صرف فصل سے کریں گے تو فصل سے تو ویسے ہی جنس نہیں ہے، اور جنس ہے بھی تو کون سی جنس ہے؟ بعید ہے. اب یہاں دیکھیں تام میں کیا ہوتا ہے؟ تام میں جنس اور خاصہ. ناقص میں فصل نہیں رہے گا جناب. ناقص میں نہیں، فصل ہے. یا تو صرف فصل ہے، ٹھیک ہے. مثلا کہیں گے یا تو آپ دو تعریفیں کر سکتے ہیں. الانسانو ناطقن کہیے تو ناطق فصل ہے. یا ایک تعریف کہیے الانسانو جسم حی ناطقن. یہ رسم ناقص ہے، چونکہ جسم حی کیا ہے؟ جن سے بعید انسان کے لیے. فہمت مولانا؟ ہلند معی؟ شوف، تو جسم حی کیا ہے؟ یہ جن سے بعید ہے. اور یہ تو یا تو صرف فصل رہے گی یا جن سے بعید اور فصل. اسی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ ناقص. اچھا یہ تام میں کیا رہے گا؟ تام اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسم. ایک تو رسم ہے یہ. اس کو بھی یاد رکھیے. ایک چیز اور بتا دینا، نقطہ منطق مظفر کا ہے، اس میں کا نہیں ہے. کیا ہے؟ جب صرف اور صرف ذاتی سے تعریف ہوگی،
صرف اور صرف ذاتی سے تعریف ہوگی تو وہ تعریف کہلائے گی حد، اور جہاں خاصے سے تعریف ہوئی کہ وہ کس میں چلی جائے گی؟ رسم۔ واضح؟ ذاتی جانتے ہیں نا، نو جنس اور فصل۔ یہاں پہ دیکھیے جنس قریب، فصل قریب، جنس و فصل دونوں ذاتی ہیں کہ عرضی ہیں؟ تعریف کس میں گئی؟ حد تام۔ یہاں پہ دیکھیں جنس بعید اور فصل قریب، جنس اور فصل کس میں سے ہے؟ جنس اور فصل ذاتی میں سے ہے، یا صرف فصل بھی کس میں سے ہے؟ ذاتی میں سے۔ یہاں کیا ہوگا رسم میں؟ جنس قریب اور خاصہ، جیسے الانسانو حیوان واحد، یہ خاصہ کس میں سے ہے؟ عرضی ہے کہ ذاتی ہے؟ تو ایک ذاتی ہے ایک عرضی، جہاں ذاتی کے ساتھ عرضی آیا کیا ہوا؟ رسم۔ تام کیوں ہے جان رہے ہیں؟ اس کو رسم تام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں کیا شامل ہے؟ جنس شامل ہے۔ جنس نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ناقص ہو جائے گا۔ دیکھیے کیسے ہو جائے گا؟ صرف اگر خاصے سے تعریف کریں، صرف خاصے سے تعریف، تو کیا ہو جائے گا یہ؟ جیسے الانسانو ضاحکون، تو ضاحک کیا ہے؟ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو وہ جو کل ہم نے درس پڑھا ہے، ذاتی اور عرضی کا، تو سمجھنا آسان ہے۔ تو یہ یاد رہے گا کہ تعریف حدی کون سی ہوگی، رسمی کون سی ہوگی؟ حدی وہ تعریف جو صرف اور صرف کس سے ہو؟ ذاتی چیزوں سے۔ ٹھیک ہے، جنس فصل اور نو کی تو تعریف ہی کرنی ہے ہمیں، تو کس سے ہوگی؟ جنس سے۔ رسم میں کیوں ہے یہ؟ سمجھ میں آیا کہ پھر سے ایکسپلین کروں؟ منگور جناب الانسان و حیوان ذائقون یہ بھی جملہ مکمل ہے، اور الانسان و ذائقون یہ بھی جملہ مکمل ہے۔ بالکل، ہاں، بات سمجھ میں آ جائے گی، تعریف دونوں ہے۔ ہاں جب انسان و ذائقون کہہ رہے ہیں تو الانسان و ذائقون یہ رسم ناقص ہے، چونکہ ذاہق صرف اور صرف خاصہ ہے، تو جب صرف خاصہ سے تعریف کریں گے تو وہ رسم ناقص، جب جنس اور خاصہ تو رسم تام، جب جنس قریب فصل قریب تو حد تام، جب جنس بعید اور فصل قریب تو حد ناقص، یا صرف اور صرف کس سے تعریف کریں؟ فصل سے تعریف کریں، تب بھی کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی۔ یاد رہے گا؟ بتائیے تو ابھی ناقص ہوگی مطلب یعنی ناقص اس کو کہیں گے حد ناقص۔ الانسان و حیوان ناطقون یہ بھی صحیح ہے۔ یہ صحیح ہے۔ الانسان ناطقون، الانسان ناطقون اگر ہم کہہ رہے ہیں تو یہ تعریف صحیح ہے، لیکن یہ تعریف کیا ہے؟ حد ناقص میں چلی جائے، چونکہ یہ تعریف کس سے ہے؟ صرف اور صرف فصل سے۔ اور جب ہم کہیں گے الانسان جسم حی ناطقون، تو جسم حی انسان کی کیا ہے؟ جنس بعید، اور ناطق کیا ہے؟ فصل قریب۔ آئیے عبارت کو دیکھیے، مطلب مزید شاید واضح ہو جائے، اگر ہمارے سمجھانے میں کچھ کمی ہوگی تو۔ کہہ رہے ہیں ینقسم التعریف الی الآتی، تمہیں شارف سمجھ میں آیا بیٹا؟ بولیے ورنہ بھوجپوری میں سمجھائیں۔ کیسے بولنا ہوگا بھوجپوری میں؟ ہمیں بولنے نہیں آتی نا۔ تعریف چار گوبا، تعریف چار گوبا، یہ بھوجپوری ہے نا جی۔ چلیے دیکھیے، الحد التام،
حد تام کسے کہیں گے؟ وَهُوَ التَّعْرِيفُ بِالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبَيْن. قریبین تثنیہ ہے اس لیے کہ ایک قریب کس کے لیے ہے؟ جنس کے لیے، اور ایک قریب کس کے لیے ہے؟ فصل کے لیے. مثل الانسان و حیوان ناطق. اب انسان نوع ہے، حیوان جنس، ناطق فصل. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ قریب ہیں کہ بعید؟ قریب ہیں. تو جب تعریف جنس اور فصل سے کی جائے، فصل قریب جنس قریب سے، تو تعریف حد تام. اب آئیے حد ناقص کو اس کو کہیں گے وَهُوَ التَّعْرِيفُ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ. تعریف کس سے کی جائے؟ جنس بعید سے، والفصل القریب، اور فصل قریب سے. جنس بعید اور فصل. او بالفصل وحدہ، یا صرف فصل کس سے؟ فصل سے. جیسے الانسان جسم حی ناطقون، انسان جسم حی ناطق ہے. تو انسان نوع ہے، جسم حی کیا ہے؟ جنس بعید. ناطق کیا ہے؟ فصل قریب. او الانسان ناطقون، یہ ناطق کیا ہے؟ فصل ہے کہ خاصہ؟ فصل. اچھا، یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا؟ جب صرف ذاتی سے تعریف ہو رہی ہے تو وہ کس میں جا رہی ہے؟ حد میں. رسم میں دیکھ لیجئے جناب، یہ بھی خاص ناطق بھی خاصہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ صرف انسان کے لیے ہے. نہیں، تو یہ خاصہ نہیں ہے. ناطق وہ چیز ہے کہ نطق ہی سے انسان کا امتیاز کیوں ہے؟ انسان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو نطق انسان کا ذاتی ہے. اگر یہ صلاحیت انسان سے سلب کر لی جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہے گا. کیا ہو جائے گا؟ جانور ہو جائے گا. مطلب ذاہق بھی تو انسان کی خاص وہ جناب ہے، تو حیوان تو ہنستا نہیں ہے. ہاں، لیکن ذاہق جو ہے صفت خارجی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کا مطلب وہ نطق نہ لیں جو زبان سے لی جاتی ہے. ایک بولنے کی جو کیپیسٹی انسان کے اندر رکھی گئی ہے، وہ اپنی بات کو کہہ سکتا ہے. صحیح؟ جانور اپنی بات نہیں کہہ سکتا، وہ بس اتنا ہی جانتا ہے جتنا اسے سکھایا گیا ہے. تو اگر وہ صلاحیت انسان سے سلب کر لی جائے تو انسان مجرد حیوان بچے گا. ضاحکیت کیا ہے؟ ہنسنا. بھائی کتنے انسان ہیں لیکن ہنستے نہیں. ان کے چہرے پہ آپ نے مسکراہٹ نہیں دیکھی ہوگی کبھی. دیکھیں کہ نہیں ایسے انسان؟ ہمیشہ یعنی اداس طبیعت. کیوں غلام علی؟ جی جی جی. تو یا ایسا انسان ہوگا مثلاً کہ اگر نہ بھی ہنسے تو ایسا نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے. لیکن ناطقیت اگر انسان اپنی بات کو ایکسپریس نہ کر پائے، اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پائے، تو وہ بھی پائی جاتی ہے جانوروں میں، لیکن ان کو ایک لیمٹ میں کر دیا گیا ہے. ایک کیسے میموری میں ہوتا ہے جو فیڈ کر دیا گیا، تو سب کو اپنی ضرورت بھر، لیکن انسان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ اضافہ کر سکتا ہے. یہ صلاحیت انسان کو عطا کی ہے. تو ناطقیت ذاتی میں چلی جاتی ہے. رسم دیکھیے، رسم التام وَهُوَ التَّعْرِيفُ بِالْجِنْسِ وَالْخَاصَّةِ. وہ تعریف کس سے کی جائے؟ جب جنس اور خاصے سے کی جائے. جیسے الانسان و حیوان ضاحک. تو یہاں پہ دیکھیے الانسان کی تعریف جب کی تو حیوان جنس ہے اور ضاحک کیا ہے؟ عرض خاص یعنی خاصہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں رسم تام میں ہی ایک تعریف آتی ہے، تعریف بالمثال. تعریف بالمثال کا استعمال ہم کافی کرتے ہیں. وہ رسم تام سے ملحق ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اسم، ٹھیک ہے، اور اسم کو ہم نے کہا جیسے خالد، راشد، ماجد، یہ اسم کی ہم نے مثال دے دی. کیسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں؟ تو پراپر ناؤن جیسے دہلی، احمد آباد، یاسین، چراغ، صحیح ہے، انڈیا، پاکستان، عراق، ایران، یہ سب کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے. تو یہ ہم نے جو تعریف کی پراپر ناؤن کی، یہ تعریف کس سے ہوئی؟ اس کو تعریف کو کیا بولیں گے مولانا غلام علی صاحب کو ملا؟ تعریف بالمثال. کیا ہے؟ تعریف بالمثال. نحو الواضح جب آپ نے پڑھی تھی، نحو الواضح میں پہلے کیا دیتے تھے؟ مثال.
اس درس کو کس سے سمجھانا چاہ رہے تھے؟ مثال سے. تو وہ بھی کیا ہے؟ تعریف بالمثال. ٹھیک. تعریف بالمثال بھی اسی سے ملحق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مل جانا، اسی میں شامل ہونا. وَهُوَ التَّعْرِيفُ بِذِكْرِ مِصْدَاقٍ. ٹھیک ہے، مصداق کو ذکر کر کے جو تعریف کی جائے. من مصادیق الشیء المعرف. ٹھیک ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی تعریف، اس کے مصادیق کو بیان کرنا. کقولنا الانسان، جیسے ہمارا یہ کہنا کہ انسان، جیسے محمد، خالد، عبداللہ، یہ سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. تو یہ تعریف بھی کس میں جائے گی؟ رسم تام میں. رسم ناقص کو دیکھیے مولانا، وہ تعریف. کیا مطلب جناب؟ یعنی جب ہلو. کسی چیز کی مثال دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میں نے کہا قلقلے کی قلقلہ بتائیے، قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو یہ ہم نے مثال قلقلے کی کیسے کی؟ تعریف بالمثال. ہم نے قاعدہ نہیں بتایا آپ کو، وہ کر کے بتا دیا. قاعدہ بتاتے تو اس کی تعریف ہو جاتی. وہ تو پوری تعریف ہے. قلقلہ یعنی مطلب وہ بتاتے تو تعریف ہو جاتی اس کے ساتھ. ہاں. بس اگر ہم نے مثال ذکر کی ہے، جیسے اب انسان، جیسے ہم نے کہا محمد، خالد، عبداللہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ مثالیں ہم نے ذکر کر دی. ٹھیک ہے. موبائل کس کو کہتے ہیں؟ موبائل آپ نے کہا جیسے یہ نوکیا کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، یہ سب کیا ہے؟ موبائل. تو اس طرح کے ہم ذکر کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تعریف بالمثال. اب دیکھیں رسم ناقص کس کو کہیں گے؟ وہ تعریف بالخاصہ. وہ تعریف جو صرف اور صرف کس سے کی جائے؟ خاصے سے تعریف کی جائے. وحدہا تنہا مثل الانسان ضاحک. تو اس کو کس میں کہیں گے؟ رسم ناقص میں. اس سے کیا کیا چیزیں ملحق ہیں؟ ایک تعریف بالتشبیہ ملحق ہے. تعریف بالتشبیہ اس کو کہتے ہیں جیسے عباس کالقمر. عباس کالقمر، عباس چاند کے مانند ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تشبیہ. اس کو کہیں گے تعریف بالتشبیہ. کہہ رہے وہ تعریف، وہ تعریف بذکر ما یشبہ الشیء المعرف. ٹھیک ہے. معرف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ معرف جس کی تعریف کی جائے. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں جس کی تعریف کر رہے ہیں اس سے جو چیز مشابہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تعریف جناب. جس معرف یعنی جس کی تعریف کی جائے. معرف جس کی تعریف کی جائے، معرف جس سے تعریف کی جائے. جیسے جب ہم نے کہا الانسان حیوان ناطق، تو انسان معرف ہے اور حیوان ناطق معرف ہے. واضح؟ فہمت مولانا شارف صاحب؟ شوف الکلیان المتباینان، دو متباین کلی یعنی تباین کلی، کل خطین المتوازیین، دو برابر لائنوں کی طرح ہیں. متباینان دو برابر لائنوں کی طرح ہیں. صحیح. تباین ایسا ہی ہے جیسے کھڑکی کا یہ والا سیرا اور یہ والا سیرا مل جائیں گے، کبھی کھڑکی نہیں رہے. اگر ادھر کی سائڈ مل جائے تو کھڑکی بچے گی؟ نہیں بچے گی. تو خطین المتباینان، صحیح ہے. ارے کلیان المتباینان ویسے ہی ہے جیسے خطین المتوازیین، دو برابر کی لائنیں، جیسے ریل کی پٹریاں. ایک اور ملحق ہے اس سے مولانا، وَمِنَ الرَّسْمِ النَّاقِصِ أَيْضًا التَّعْرِيفُ بِالْقِسْمَةِ. تقسیم کے ذریعے جو تعریف ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہہ دیا الکلمۃ ثلاثۃ انواع اسم وفعل وحرف، یہ کلمے کی ہم نے کیا کر دی؟ تعریف کر دی. تعریف بالتقسیم یہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ رسم ناقص میں. اور یہ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟
نحو یہیں سے شروع ہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ والتعریف بالقسمہ هو التعریف بذکر اقسام الشیء المعرف. صحیح ہے، وہ تعریف جو معرف کے اقسام کو ذکر کر کے کی جائے، جیسے الکلمۃ اسم و فعل و حرف. الکلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں یعنی کہ یہاں پہ ایک بات، یہاں پہ کلمہ کلی اسم و فعل حرف جزئی ہے. نہیں، اسم فعل حرف بھی جزئی نہیں ہے، کلی ہے. دیکھیے اسم کے افراد ایک پہ نہیں نا صادق آتا، متعدد چیزوں پہ صادق آتا ہے. فعل متعدد چیزوں پہ صادق آتا ہے، حرف بھی متعدد چیزوں پہ صادق آتا ہے. جزئی اسے کہیں گے جو ایک سے زیادہ پر صادق نہ آئے. غلام علی جزئی ہے، صحیح. شارب جزئی ہے، کانودر جزئی ہے، پورا معروف جزئی ہے. تو اب دیکھیے تعریف کس کو کہیں گے؟ تعریف یا تو حدی ہوگی یا رسمی. اسی لیے تعریف کو بیٹا حدود بھی کہتے ہیں. آگے آپ کہیں پڑھیں گے کسی چیز کی حد یعنی میرے خیال سے ہدایہ میں آیا ہے نا، ہدایہ میں استعمال کیا ہے لفظ حد کو، وہ حد یہیں سے لیا ہے. ہاں آیا ہے نا، حد یعنی تعریف. ہاں تو یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہیں سے. یہ مطلب دیکھا، یہ والی حد ہے. ٹھیک ہے، یہ رہا حد حد حد. اب آئیے مولانا دیکھیے، کہا حد و رسم ہوتی ہے. حد کی بھی تام ناقص، تام اور ناقص. باقاعدہ آپ کو مثالیں بھی دے دی. الانسان و حیوان ناطق، الانسان و جسم و حیین. صحیح ہے ناقص میں. یا الانسان و حیوان الانسان و ناطق، یہ مثال یہاں پر نہیں دی ہے. الانسان و حیوان ضاحک ٹھیک ہے، تام ہے. یہ الانسان و ضاحک ناقص ہے. اس میں ایک مثال کم ہے بیٹا، حد ناقص والی میں کم ہے کہ نہیں؟ کم ہے. صرف جو تعریف رسم سے ارے فصل سے ہوتی ہے اس کی مثال نہیں دی ہے کہ الانسان ناطق. اس طرح سے آپ نے تعریف کی بحث کو پورا کیا. اب شروط التعریف انشاءاللہ بعد المحرم ہم لوگ پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.